اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں یہ کھجوروں کو پیوند کیا کرتے تھے. نر اور مادہ ہوتا ہے. ہر درخت کے اندر نر مادہ ہوتا ہے. ہر درخت کے اندر کھجور کے اندر بھی نر مادہ ہوتا ہے. تو نر کا پور لے کر وہ جو چھوٹا چھوٹا پھل نکلتا ہے اس کے پیچھے لے کے وہ مادہ پودوں پر ڈال دیتے تھے کھجور کے درختوں پر. اس سے پھل بہت آتا ہے. یہ آج بھی عربوں میں یہ رواج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہماری کھجوروں میں پھل زیادہ آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا. انہوں نے اس سال پیمند نہیں کیا تو نتیجتاً پھل بہت کم آئے. پھل بہت کم ہو گیا. حضور کے پاس شکایت لے کر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو ہم نے ایسا کیا لیکن ہمارا پھل بہت کم ہو گیا. تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات میں سے بہتر جانتے ہو. اس کو لے کر دیوبندی حضرات، وہابی حضرات، بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جو علم تھا یا جو وہ شرعی علم تھا. دنیا کے معاملوں میں حضور نے خود فرما دیا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. کیونکہ حضور کے بارے میں تم جو غصہ علمی کا کہتے ہو، ہمارا کلیم یہ ہے، ہمارا اہل سنت کا کلیم دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون حاصل تھا. ما کان کا مطلب ہے جو ہو چکا اور ما یکون کا مطلب ہے کہ جو ہونا ہے قیامت تک. ما کان و ما یکون، ہمارا کلیم دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، بخاری کی حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے. تو اس کا کیا اگر وہ جانتے حضور تو حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ اب یہ ہمارے وہ جو ہوتے یہ کمزور پہلو جو بظاہر نظر آ رہے تھے جس سے ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو جواب ہی نہیں آتا، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. دیوبندی اس طرح کے جیسے واقعی عفق ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ گناہی کا پتہ تھا تو حضور اتنے مغموم کیوں رہے؟ اور حضور نے آخر میں حضرت عائشہ سے یہ کیوں کہا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. حضور نے کیوں کہا؟ تو یہ اس طرح کے معاملات سے دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں تم جو کہتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا، حضور کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. شریعت کے معاملات میں اتنا علم اللہ نے دینا تھا جو حضور کی ضرورت تھی، دین کی ضرورت تھی، وہ دی. تو اس کا جواب ہم میں سے ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کو بھی بتاؤ. جب یہ حدیث آئے گی تو کوئی بھی نہیں بولے گا. ہمارے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صاحب عمران صاحب بھی بیٹھے تھے. اس گلی کا ایک مولوی ہے دیوبندی، سعید کا بیٹا، دیوبندی عالم ہے. تمہارے پیر صاحب ہوا کرتے ہیں، پیلا لباس پہنتے ہیں کونے میں ہوتے تھے، ابھی وہ پی این ٹی میں چلے گئے. ان پیر صاحب کا بیٹا بھی تھا، یہ بھی تھے، حضرت صاحب بھی، اور بھی کئی لڑکے تھے. انہوں نے یہ عمران ادھر کیا جانتے یہ گجر صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یار آج ہم اس کو بلاتے ہیں اور اس کو جو ہم دلیل کریں گے. یہ عالم، تم جاہل ہو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن فرماتا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. اب تم نہیں جانتے، تم عالم کو خود بلا کے دعوت دو. اس کو گھر سے بلوایا، وہ گھر تھا، اس کو گھر سے بلوایا. وہ آیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم درود شریف کیوں نہیں پڑھتے، درود اسلام کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ عالم ہو. اب ان کو کوئی عالم نہیں تھا، سب کسی بند ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں بات. انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے تم سے بات کرنا بنتا ہی نہیں، تم جاہل ہو، میرا بنتا ہی نہیں تم سے بات کرنا، عالم مجھ سے بات کرنا. دوسرا یہ کہ تم کیسے کہتے ہو کہ درود نہیں پڑھتے؟ ہم تو نماز میں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی اور اللہ مبارک علی سیدنا محمد، ہم تو پڑھتے ہیں. تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں پڑھتے؟ اب یہ پوری جماعت جو اس کو ذلیل کرنے والی تھی وہ چھپور کے بیٹھے. اب دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو بنیادی مسائل کا نہیں پتہ. اسی طرح ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درود اسلام کا انکار کرتے ہیں. بھائی درود اسلام کا مطلقاً انکار نہیں کرتے. دیوبندی درود اسلام کا اگر اطلاق اس کا انکار نہیں کرتے کہ درود پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم جن مواقع پر پڑھتے ہیں یا جیسے جمعے کے بعد ہم کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اس سے وہ منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں تھا، تو تم اس کو شامل کرتے ہو کہ یہ بدعت ہے. اپنی بدعت کی تعریف میں لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس کو بیان کریں گے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی عقائد کے مسائل ہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے معاملے میں جو فرمایا، علماء حدیث نے، شارحین حدیث نے، جو عشق رسول نے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتا۔ اب اس سے ظاہر وہ یہی مانا لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تمہاری بات سے ثابت ہوا کہ یہ جو موبائل فون ہے، یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ آج کے لوگ جو علم جانتے ہیں، ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ تم کہتے ہو نا دنیا کا علم حضور کو نہیں تھا، اور اس حدیث سے دلیل کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو توکل کا درس دیا تھا۔ اگر وہ اور جب کسی بات کا درس کیا جائے اور بندہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، اون کرتا ہے، کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اچھی بات کو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ بغیر آزمائش کو چھوڑ دے۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، بزرگ زلزال شدیدہ، ایمان والے جوڑے گئے شدید طریقے سے۔ اب ان کو آزمایا گیا، ان کا پھل کم ہو گیا، تو انسان جلد پھردلا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے نا بہت پھردلا پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان لفی کبد، بے شک انسان جو ہے وہ تھوڑدلا پیدا کیا گیا، مشقت میں پیدا کیا گیا، تھوڑدلا پیدا کیا گیا، رجولا جلد باز پیدا کیا گیا۔ اب وہ ان کی فطرت تھی کہ جلدی اور ہر سال اتنا پھل آتا تھا، تو وہ گھبرا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ بالکل اس طور پر فرمایا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچے کو کسی اچھی یعنی کسی کمزور بات سے منع کریں۔ مثلا میرا اپنا بچہ یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، موبائل کی ضد کرتے ہیں، جب بہت تنگ کرتے تو میں کہتے ہیں اچھا یاد ڈالے جان چھوڑ۔ حضور کا یہ فرمانا اس طور پر تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنا معاملہ خود جانو، تم دنیا کے معاملے اپنے بہتر جانتے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ اگر صحابہ کرام وہ جو تھے باپ والے وہ ٹک جاتے اور حضور کے توکل کے درس کو اون کر لیتے تو اس کی حاجت نہ رہا کہ قیامت تک کے لیے آزاد ہو گئے ہو، لیکن وہ جلد بازی کی وجہ سے حضور کے پاس اپنی شکایت لے آئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور کے یہ فرمانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نہیں جانتے، وہ جانتے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ کہ علم ما کان و ما یکون حضور کے علم حاصل تھا، اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ تو دیوبندی ہو، شیعہ ہو، ہر کوئی مانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، یہ تو سب مانتے ہیں نا، دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ تو دیوبندی جب یہ مانتے ہیں تو حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری کی حدیث، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے فرمایا قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہو گئی قلم اللہ نے بنا لی، اللہ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جو ہو چکا، جو ہونا ہے وہ سارا لکھ دیا، قیامت تک جو ہونا ہے وہ لکھا گیا لوہے میں۔ تو جب اس لوح کو پتہ ہے اور اس قلم کو پتہ ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، ہر شے جاندار ہے، قرآن سے ہی ثابت ہے، قرآن سے ہی ثابت ہے کہ ہر شے جاندار ہے، ہم نہیں جاندار سمجھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر شے اللہ کی تسبیح کو جانتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ درخت بھی، بے جان دیواریں بھی، ہر شے، اور وہ تو لوح و قلم ہے جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو جب قلم کے جاننے سے اور لوح کے جاننے سے اللہ کی توحید میں فرق نہیں آتا، اور تم مانتے ہو کہ لوح و قلم سے حضور کا علم زیادہ ہے، تو پھر حضور کو کیسے نفی کرو؟ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ حضور کا علم نہیں ہے، یہ میری نادانی اور جہالت ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اب جب ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا کیا تو پھر اللہ اور حضور کا علم برابر ہوگا؟ برابر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو چند کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، ہم تو اسی کے بارے میں سوال کر سکیں گے۔ ابھی حضور کو ستاروں کا بھی تعداد علم ہے، یقیناً ہے، حدیث سے ثابت۔ ستاروں کی تعداد آج تک سائنس بھی نہیں دریافت کر سکتی جو ان کی، لیکن حدیث سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں جو ہیں وہ عمر کی، اور نیکی ایک ذاتی عمل ہے، اور ذاتی عمل کرنے والے نے چھپ کے عمل کیا، نیکی کی، حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہی علم ما کان و ما یکون۔ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ حضور نے لوگوں کو روکا، احوال بیان کرنے شروع کیے، اور قیامت تک لوگوں کو ان کے باپوں، ہمیں ہمارا ذکر کیا حضور نے ہمارے باپ کے نام سے کہ محمد الدین جو محمد قمر الدین کا بیٹا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، فلاں کا بتایا کہ عدیل گجر جو ہے اس کے والد فلاں جمیل گجر، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا۔ حضور حدیث کے اندر، بخاری کے اندر ہے کہ حضور نے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا اور دوستوں کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ تو کیڑا مکوڑوں کا بھی حضور کا علم ہے، ہر چیز جو ہمارے سامنے، لیکن اللہ کی مخلوق صرف اتنی ہی تو نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ جس سے اللہ کے ساتھ ان کے علم کی تساوی ہو، برابری آئے کی ہو۔ اللہ جانے اللہ کا علم کہاں ہے، کتنا ہے، اللہ کے علم کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو تم کیسے برابری کہہ سکتے ہو کہ حضور کے ساتھ برابری کی جا رہی ہے؟ جو چیزیں ہم جانتے ہیں، معلوم ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک جو لوگوں پر ظاہر ہوں گی، اللہ کے نبی کو ان کا تمام علم موجود ہے۔
اللہ کو اللہ نے اپنے نبی کو اس کا تمام علم دیا ہوا، اور اس سے اضافی کتنا کو ہم نہیں جانتے. اب وہ اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے کتنا اللہ نے دیا کتنا نہیں. تو ہماری بات کا حاصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماکانہ جو کچھ ہو سکا، جو کچھ ہونا ہے وہ دے دیا. اور اس میں ضمنی ایک بات بڑی اہم بات اسی میں نکل آئی کہ لوح محفوظ ہماری کلاس میں کون لڑتا ہے؟ اس کلاس میں تو بچے ان میں نہیں بیٹھتے، ہاں یہ خوشی بیٹھتا ہے. ہم نے کلاس میں سوال کیا تھا کہ لوح محفوظ پر اللہ کیوں لکھتا ہے؟ ہم کسی کتاب میں تم کھاتا کیوں بناتے ہو؟ تم دکاندار ہو، کھاتا کیوں بناتے ہو؟ بتاؤ. یاد رہے کہ کس سے کتنے لینے ہیں، کس سے کتنے دینے ہیں، کیا سامان آیا کیا دیا، اس لیے کہ ہم بھول جائیں گے، زبانی ہمیں یاد نہیں رہے گا. کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات جب لکھتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادداشت رہے. اور جیسے مکان کے کاغذات ہیں یہ اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ میرے پاس ملکیت کی سند رہے. تو کیا اللہ نے جو لوح محفوظ رکھا ہے اللہ کو بھولنے کا اندیشہ ہے؟ اللہ کو بھولنے کا اندیشہ نہیں ہے، اللہ تو نہیں بھول سکتا. اللہ نے کیوں لکھا اور کیوں لکھوایا لوح محفوظ؟ قلم کو کیوں کہا کہ لکھو؟ یہ سوال ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ملکیت کا حق دکھانے کی ضرورت نہیں کہ لکھائے. وہ بتائے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ہر ایک ایمان کا حصہ ہے. کوئی نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں رہے، کوئی شک ہی کرے تو نہیں رہے. اللہ نے لوح محفوظ پر لکھوایا ہی اس لیے ہے، لوح محفوظ پر لکھوایا ہی اس لیے ہے کہ جس کی جتنی نظر ہوگی وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر لوگوں کو بتا دے. نبی کی جتنی نظر ہوتی ہے کسی ہمارے نبی کی تو کسی کی نظر نبی کی بھی نہیں، تو لوح محفوظ کو سارا جانتے ہیں. تو ولی بھی اولیاء اللہ کی نظر بھی لوح محفوظ پر جاتی ہے. جس کی جتنی نظر تیز ہے، ایک بندے کی 6x6 سے وہ زیادہ دور سے دیکھ سکتا ہے. میری نظر کمزور ہے، میں زیادہ دور سے نہیں دیکھ سکتا. قریب کے دیکھنے کے لیے مجھے اینک لگانا پڑے گا. اولیاء اللہ کے اندر جو نظر کا ہوتا ہے ان کے درجے کے اعتبار سے ان کی نظر کی وسعت ہوتی ہے. ان کی نظر کی وسعت ہوتی ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ وہ کسی کے بتاتے ہیں کہ اس کے گھر بچہ ہوگا یا 2 نسلوں کے بعد بچہ پیدا ہوگا. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 200-300 سال پہلے بتایا تھا کہ خراسان کے اندر ابو الحسن خرقانی پیدا ہوگا. ابو الحسن خرقانی پیدا ہوگا اور وہ ولی اتنا بڑا ولی ہوگا، وہ اس کی شان بیان فرمائی تو وہ پیدا ہوگا. ابو الحسن خرقانی نام بھی بتایا تھا. وہ لوح محفوظ کو دیکھ کے بتاتا ہے. سمجھ رہے؟ لوح محفوظ اللہ نے اپنے لیے نہیں لکھی، اللہ کو حاجت ہی نہیں. اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے. اور تقدیر کے درجوں میں یہ 2 درجے وہ ہیں جو قابل تبدیل ہوتے ہیں. تقدیر کے 3 درجے ہیں، 2 درجے وہ ہیں جو قابل تبدیل ہوتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. جس چیز کو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے تقدیر میں سے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اس کے پاس لوح محفوظ ہے. ام الکتاب کے ساتھ لوح محفوظ ہے. کسی نے قرآن بھی کہا، باہر لوح محفوظ اس کے پاس. جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لیکن کچھ وہ ہے جو اللہ کے اپنے علم میں، وہ اللہ نے نبیوں کو وہ علم بھی دیا جس کو اللہ ہی جانتا ہے. جس کی دلیل قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب جھگڑا کیا کہ اے اللہ فرشتوں ان پر عذاب نہ دو، معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم جانے دے، جھگڑا نہ کر، تیرے رب کا عذاب ان پر آئے گا اور ٹلنے والا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اجابت ہے مدینہ شریف میں، مسجد اجابت ہے، مسجد اجابت سے حضور نے 3 دعائیں اجابت کا مطلب قبول ہونا. حضور نے 3 دعائیں وہاں فرمائی اپنی امت کے حق میں. 2 دعائیں قبول ہوئی. تیسری دعا کے مانگنے سے اللہ نے منع کر. نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کی اپنے علم کے مطابق نہ ہونا ہو تو اللہ اس میں نبیوں کی منع فرما دیتا ہے. حضور نے کہا کہ میری امت جو ہے ان کی شکل مسخ نہ ہو، بندر اور سور نہ بن جائیں. اللہ نے فرمایا قبول. دوسرا فرمایا کہ ہے تو قوم پوری کی پوری قوم دھسا کر غرق نہ کر دی جائے، ہلاک نہ کر دی جائے. اللہ نے فرمایا ٹھیک. تیسری کا یا اللہ میری امت سابقہ امتوں کی طرح آپس میں لڑ بھڑ کر نہ قتل ہو. اللہ نے فرمایا کہ ایک حبیب یہ میری تقدیر کے منافی ہے، تم یہ دونوں 2 دعائیں قبول ہوئی، یہ نہیں. چنانچہ امت لڑ مر رہی ہے. بات سمجھے؟ تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں ہمارا علم بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کے ظاہر پر جاتے ہیں. جیسے حدیث ہم نے پیش کی ہے، باقی اس کی بھی ایک حدیث سے بڑی لمبی بات ہو جائے گی. باقی اس کے حدیث میں بھی یہی اسی طرح کا جواب ہے. انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ وہ حدیثیں ہمارے علم میں ہیں، ہمارے علماء کے علم میں ہیں. اس پر دیوبندی یا وہابی جو ہیں وہ بدعقیدگی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علماء اس سے غافل ہیں. ہمارے علماء اس کو جانتے ہیں اور اس کی تعبیر وہ کرتے ہیں جو بالکل عین ایمان کے مطابق ہوتی ہے.
جو یہ مطلقاً انکار کرتے ہیں جنہوں نے لکھا کہ دیوار کے پیچھے کبھی حضور کا علم نہیں، انہوں نے کیسے بتا دیا کہ مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اور میں بتاؤں کہ مٹھی کے اندر کی چیز بتایا مجھے والی پنکھڑی ہے. تو اس لیے ہمارے عقائد کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، ہمارے عقائد ہمیں محفوظ ہونا چاہیے. پھر ایک اور ہمارے معاشرے میں صلح کلی کی ببال نکل آئی. صلح کلی کے سارے ٹھیک ہے یار ہر بندہ ہے، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، وہابی بھی ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں، نماز پڑھیں. اور یاد رکھیے پیشاب اور دودھ کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پیشاب کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کے اندر 10 پیشاب اور ڈال دیں یا 10 من دودھ ڈال دیں، پیشاب کبھی انکار نہیں کرے گا، نہ پیشاب پر یا ناپاکی پر فرق پڑے گا. لیکن دودھ برداشت نہیں کرے گا ایک قطرہ پیشاب کا بھی. ایک من دودھ ہو اس کے اندر ایک قطرہ ڈال دیا جائے پیشاب کا تو دودھ قبول نہیں کرے گا. تو اسلام قبول نہیں کرتا بدعقیدگی کو، سنی مسلمان کبھی قبول نہیں کرے گا بدعقیدہ کو. ارے چھوٹی سی بات ہے بھائی، میرے ابا جی کو کوئی برا کہے تو میں اس کا شکل دیکھنا گوارا نہ کروں. تو نبی سے میرا تعلق اتنا ہی ہے کہ میرے نبی کی توہین کرتا رہا، ہم کہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کلمہ طیبہ کا جو جزء اول ہے نا، مشکل وہی ہے، لا الہ کہنا، دوسروں کی نفی کرنا، یہ بڑا مشکل ہے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا ہمسایہ وہابی ہے، ہمارے دوست وہابی ہیں، سارا کچھ، تو ہم ان سے ٹکرانا یا ان سے الگ ہو جانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. یہ لا الہ کا حصہ ہے، یہ لا الہ مشکل ہے. اس لیے وہ اقبال کہتا ہے کہ چوبیا مسلمانوں بلزم ادانی مشکلات لا الہ الا اللہ آسان ہے. تو مشرکین بھی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی حضور کو یہ کہتے تھے کہ 2-3 صورتیں بتائیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں. لا الہ ہی تو سب سے مشکل کام ہے. لا الہ زمانے کو خداؤں سے ٹکرانا، بدعقیدہ لوگوں سے اپنا تعلق خراب کرنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. بدعقیدوں سے فاصلہ رکھنا. عقیدہ اور ایمان یہ مدار نجات ہے. اگر عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہ ہوا، چاہے وہ سعودی عرب کے امام کیوں نہ ہو، اس سے نماز نہیں ہوتی. جو لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے کہ پاک اور ناپاک کو جدا نہ کر دے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں. جو تمہارے نبی کا نہیں وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، جو تمہارے نبی کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں، یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور صحیح دین سے ان شاء اللہ اگلی نشست میں ہم اور مسلم منگوا لیں گے، ہمارا بھی منگوائیں گے اور تمام شرکاء کو اس میں وہ ایک نسخہ تقسیم کر دے کے ہم گفٹ کریں گے ان شاء اللہ. اور وہ سبقاً پڑھیں گے، یہ پڑھائیں کہ میں اگر آیا تو میں پڑھا دوں گا ان شاء اللہ. وہ سبقاً آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کی توحید ایمان، اس میں وہ مسلمانوں کی غیرت کو جوڑتے ہیں کتاب کے اندر جگہ جگہ کرتے ہیں. غور کر رہے مسلمان کہ تیرے نبی کو یہ انہوں نے کہا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا کہ تیرے نبی کو یہ کہا، وہ مسلمان رہ گیا. جو ہمیں یہ کہے کہ نماز کے اندر بیل اور گدھے کا خیال آنا، بیوی اور بیوی کے ساتھ ہم کسی کا خیال آنا یہ نبی کے خیال آنے سے بہتر ہے، کیسے مسلمان ہے؟ اور ہم کہیں کہ یار ان کے پیچھے بھی ہو جائے گی. اور پھر زیادہ لوگ کہتے یار اس نے تو نہیں کہا، وہ بڑوں نے کہہ دیا دفعہ کرو اس کو، تو یہ اس کو کنڈیم تو کریں. ہمارے علماء نے ان کو یہی کہا کہ بھائی آپ اس کا رد کریں. آپ کہیں جس نے بھی یہ لکھا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اپنے مولوی کا نام لے کر کہو، صرف یہ کہہ دو کہ جس نے یہ لکھا ہے یہ کفر ہے، اس کو بھی نہیں مانتے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. قبر میں ایمان ہی کام آنے والا ہے. مدار نجات ایمان ہے، عمل بعد میں ہے. بے عملہ تو بخشا جائے گا، عمل کی کمی تو بخشی جائے گی، لیکن عقیدے کی کمی برداشت نہیں. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.